السلام علیکم شیخ صاحب فوران بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ سر یہ پوچھنا تھا، میرے پاس بکرا ہے 10 ماہ کا، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جو انجیکشن ہوتے ہیں بکرے کو لگانے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، سر یہ انجیکشن بہتر رہے گا یا اسے کھسی کرا دیں تو وہ بہتر رہے گا؟ کائنڈلی یہ بتا دیں تو مہربانی سر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم کامران بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا کامران بھائی، مسئلہ یہ ہے یار، ہم نے کافی ٹائم ہو گیا ادھر راول پنڈی اسلام آباد میں فارمنگ کرتے ہوئے۔ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پروفیشنل بندہ ہمیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ملا۔ سٹارٹ میں ہم بکرے اپنے جو ہے وہ کھسی کرواتے تھے، کیونکہ عید کے حوالے سے ہوتا تھا معاملہ، لیکن اس کی دو وجوہات ہیں کہ اب ہم اپنا اینیمل کھسی نہیں کرواتے ہیں۔ بڑی میجر وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے ہم ہٹ گئے ہیں اس کام سے۔ ایک تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم گوٹ لور ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ شوق زیادہ ہے، کاروبار ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے معاملات، لیکن شوق زیادہ ہے۔ تو وہ جو جانور تکلیف میں جب آتا ہے نا سر، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ تکلیف میں آتا ہے نیم حکیم کی وجہ سے۔ جو ایسے ناڑی ہیں وہ آ کے کھسی کر کے جاتے ہیں غلط طریقے کے ساتھ، تو بڑا مشکل سا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو سر وہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے کام۔ شروع میں ہم کرواتے تھے، کوئی 10 بکرے کروائے ہیں تو اس میں سے 8 اینیمل تو ٹھیک ہوتے تھے، لیکن ایک آدھ اینیمل خراب ہو جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا ہمارے لیے، تو پین فل تھا کافی زیادہ۔ پھر سر اس کے اندر ایک انجیکشن آتا تھا جو ویٹنری کا انجیکشن تھا، جو بکروں کو کھسی کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے کافی زیادہ مضر اثرات تھے۔ جب وہ نہیں تھا ٹھیک ہیلدی، اس کے اثرات نہیں تھے، اس انجیکشن کو گورنمنٹ نے بعد میں بین کر دیا۔ تو اس کے بعد سر ہم یہ انسانوں والا میڈیکیشن میں جو انجیکشن آتا ہے فیمیلیا کا، جو ہم انسان یوز کرتے ہیں وقفے کے لیے، چابی والا ٹیکا بھی اس کو بولا جاتا ہے، جو عام فہم میں لوگ زیادہ تر بولتے ہیں چابی والا ٹیکا ہے۔ تو وہ ٹیکا سر ہم لے کر آتے ہیں، وہ ہم لگاتے ہیں اپنے کڈس کو۔ ہم کھسی نہیں کرواتے ہیں جانور کو۔ اچھا جانور سکور کرتا ہے، اچھا ویٹ گین کر جاتا ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہم الحمدللہ اچیو کر لیتے ہیں آنڈو بکرے کے ساتھ ہی۔ لیکن اس میں آنڈو والے حرکات سکنات نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم انجیکشن لگا کے اس کو کنٹرول رکھتے ہیں، ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ انجیکشن میں پھر بتا دیتا ہوں، فیمیلا کا انجیکشن ہے، انسانوں والا انجیکشن ہے، جو ہارملیس ہے، جس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ تو یہ انجیکشن ہم لگاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کڈ جب ہمارا ہوتا ہے 3 مہینے کا، تو پہلا انجیکشن ہم یہ لگاتے ہیں جب بچہ ذرا اس طرح کی حرکتیں شروع کرتا ہے، 3 مہینے کے اوپر ہم پہلا انجیکشن لگاتے ہیں۔ پھر اس کے 3 مہینے تک ہمیں مزید ضرورت نہیں پڑتی، آرام سے انجیکشن کا اثر نکلتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد یہ انجیکشن کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے، یہ 2 یا 3 دفعہ، 2 دفعہ ہی تقریباً 3 دفعہ لگتا ہے، اور بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی اتنی ایج کے اندر یہ لگتا ہے۔ اس کے بعد عید آ جاتی ہے اور جانور ہمارا ہم خود قربانی کر لیتے ہیں یا ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہم وہ تکلیف والے مرحلے میں نہیں گزرتے ہیں۔ اس کے اندر 2-3 طریقے آ رہے ہیں، رنگ والا طریقہ آ رہا ہے، ایک وہ کٹ لگا کے نکال دیتے ہیں باہر، وہ بھی ہے، ایک مشین سے کرتے ہیں۔ دونوں طریقے، تینوں طریقے جو ہے وہ ہمیں کوئی زیادہ سود مند نہیں نظر آئے۔ ایک جو رنگ والا طریقہ ہے وہ کچھ تھوڑا سا سیف نظر آتا ہے، اس میں وہ جھڑ جاتے ہیں نیچے سے، لیکن وہ بھی جب آپ کسٹمر آپ کو ملتا ہے عید کے اوپر، تو کافی کسٹمر جو ہے وہ کمپلینٹ پھر یہ کرتے ہیں کہ جی بکرا داغی ہے، یہ لیتے نہیں ہے۔ تو وہ بھی پھر تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ جانور آپ نے تیار کیا ہوا ہے، اور ایک ظاہر ہے اس امید کے اوپر تیار کرتے ہیں، اور مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو مارکیٹ میں جب خاص طور پہ میں راول پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، باقی جگہوں پہ اپنے اپنے حالات کے مطابق واقعات ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کھسی بکرا جو ہے وہ داغی ہے، اس کی قربانی نہیں لگتی ہے۔ تو جب اس طرح کا کسٹمر کا ویو آتا ہے تو پھر ہم اس چیز سے سر ہٹ گئے ہوئے ہیں۔
ये बहुत दफ़ा मैंने बताया भी है अपनी वीडियोस के अंदर भी, हम अब खसी नहीं करवाते हैं बकरे को। एक तो वो तकलीफ वाले वजह से, और एक दूसरा मार्केट को रीड करने के बाद हमने ये डिसीजन किया कि हमने बकरा खसी नहीं करवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खसी नहीं करवाते हैं, लेकिन हमारे बकरे में से किसी भी किस्म की पेशाब की स्मेल, कोई और मामला नहीं होता, ना ही कोई और असरात उसके अंदर होते हैं। ईद से तकरीबन 3 एक महीने 3.5 महीने पहले हमने ये इंजेक्शन लगाया होता है। ईद के करीब हम ये इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितना भी इंजेक्शन का असर होता है वो ईद से पहले तक तकरीबन ज़ायल हो चुका होता है, और उसके बाद हमारा जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार होता है, और वो हम ईद पे सेल आउट भी करते हैं, या कुछ बीच में से हम खुद भी कुर्बानी करते हैं उन एनिमल्स की, और गोश्त हम यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई उसका साइड इफ़ेक्ट हमें देखने में नहीं आया। पिछले कुछ 2 ढाई सालों से 3 सालों से हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं इंजेक्शन। वीडियोस भी मैंने बेतहाशा इसके ऊपर दी हुई हैं फेबिला इंजेक्शन के हवाले से। तो अब आप देख लें, जिस तरह आपका दिल करता है आप करना चाहते हैं। आपके पास एक ही बग है, उसको आपने ज़ाहिर है शौक से रखा हुआ है, तो जिस तरह हाँ आपको सूट करता है, अगर आप करवाना चाहते हैं आप खसी करवा लें। कोई अच्छा बंदा आपको मिलता है तो आप उससे ज़रूर करवाएं, लेकिन किसी नीम हकीम के हथे ना चढ़िएगा, वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है।